یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اپنے ملک کی قدر کریں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حلب کو آزاد کروانے کے لیے 11 سے 12 تنظیموں نے حصہ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حلب شہر کے متعلق مکمل معلومات بتانے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی دنوں میں حلب شہر کو الحمدللہ فتح کر لیا گیا ہے، اور یہ حلب شہر حلب کے حقیقی جو وارث ہیں ان کو مل چکا ہے الحمدللہ۔ ہماری دعا ہے اور جہاں کہیں مسلمانوں پر اس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے شہروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، یا اللہ ان کے جو حقیقی وارث ہیں فلسطین، برما، شام، جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں، مالک و مولا ان کو اپنے شہر حقیقی جو وارث ہیں ان کو عطا فرما دے۔ تو چلو ناظرین، حلب شہر کی تاریخ جانتے ہیں۔ حلب شام کا ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے جو دنیا کے قدیم ترین مستقل آباد شہروں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ شہر تاریخی، ثقافتی اور اقتصادی اہمیت کا حامل ہے۔ حلب شام کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ اگر آبادی کی بات کی جائے تو 2010 کے اعداد و شمار کے مطابق حلب کی آبادی تقریباً 4.6 ملین تھی، جو شام کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر تھا، لیکن حالیہ جنگوں کے باعث آبادی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر اس شہر کے موسم کی بات کی جائے تو اس شہر کا موسم عمومی طور پر نیم اور خشک رہتا ہے۔ گرمیاں گرم اور خشک، جبکہ سردیاں معتدل اور کبھی کبھار یہاں پر بارش بھی ہوتی ہے۔ اس شہر کی تاریخ کی بات کی جائے تو حلب شہر کی تاریخ آج سے 5000 سال قبل کی ہے۔ یہ شہر مختلف تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، جن میں ہتی، آرامی، رومی، بازنطینی اور اسلامی خلافت شامل ہیں۔ 627 عیسوی میں اسلامی خلافت نے حلب پر قبضہ کیا۔ یہ عباسیوں، فاطمیوں، سلجوقیوں، ایوبیوں اور ممالک کے تحت رہا۔ پھر عثمانی دور آتا ہے۔ 1516 سے 1918 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا اور ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ 20ویں صدی میں شام کی آزادی کے بعد حلب ملک کا ایک اہم تاریخی اور صنعتی مرکز بن گیا۔ یہاں کی زبان کی بات کی جائے تو یہاں کی زبان ہے عربی، لیکن یہاں پر گرد اور آرمینی اور دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ حلب اپنی تاریخی عمارتوں کے لحاظ سے بہت مشہور تھا، جن میں قلعہ حلب، امیہ مسجد اور بازار حلب شامل ہیں۔ حلب شہر کے کھانے بھی بہت مشہور تھے۔ حلب شہر کے کھانوں کی ثقافت مشرق وسطیٰ میں بہت مشہور ہے۔ یہاں کے پکوان جیسا کہ کباب حلبی، شامی مٹھائی اور مختلف اقسام کے مسالہ جات مشہور تھے۔ اس شہر کو تجارت کا مرکز بھی مانا جاتا تھا، چونکہ حلب صدیوں سے ایک اہم تجارتی راستہ رہا ہے، کیونکہ یہ سلک روڈ پر واقع تھا۔ یہ شہر صنعتی مرکز تھا۔ یہاں پر کپڑوں کے کاروبار، صابن اور دیگر دستکاریوں کی صنعت کے لیے اس شہر کو جانا جاتا تھا۔ 2011 میں شام کی خانہ جنگی کے دوران حلب کو شدید نقصان پہنچا اور شہر کی معیشت اور بنیادی ڈھانچہ بھی تباہ ہو گیا۔ حلب ایک اہم سیاسی مقام رہا، لیکن خانہ جنگی نے اس شعبے کو زیادہ متاثر کیا۔ مشہور مقامات جن میں تباہ ہو گئے: قلعہ حلب، یہ شہر کے وسط میں واقع ایک قدیم قلعہ ہے جو اسلامی اور بازنطینی دور کی یادگار ہے۔ امیہ مسجد، یہ حلب کی سب سے بڑی اور تاریخی مسجد ہے۔ بازار حلب، یہ دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے، جہاں مختلف ثقافتوں کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان تمام جگہوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ 2012 سے 2016 تک حلب شام کی خانہ جنگی کا مرکز رہا۔ اس دوران شہر کے قدیم حصوں کو یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ جنگ کے باعث ہزاروں لوگ ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو گئے، اور تاریخی عمارتوں اور مقامات کو شدید نقصان پہنچا۔
لیکن اتنے ظلم ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنے حق کے لیے ڈٹے رہے اور انہوں نے ظالموں کا مقابلہ کیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ دیکھیں کتنی خوشی کے لمحات ہیں، یہ لوگ کتنا خوش ہو رہے ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اپنے ملک کی قدر کریں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حلب کو آزاد کروانے کے لیے 11 سے 12 تنظیموں نے حصہ لیا، پھر جا کر یہ حلب حقیقی جو اس کے وارث تھے ان کو ملا۔ اس بات سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم جتنا اتحاد اتفاق سے رہیں گے اتنی ہی برکت ہوگی، اتنی ہی اللہ تعالی ہمیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ آج اگر ہم سب اسلامی ممالک اکٹھے ہو جائیں تو قسم بخدا کوئی کچھ بھی نہیں ہمارا بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، سب کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔